السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء۔ اللہ کا شکر کہ اللہ کی توفیق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم اس دنیا میں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک پاک ذکر کی نوکری پر اللہ کی ذات لگائے رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پر حضور کا ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت شاعر کو منتخب کیا جاتا ہے۔ آج کے منتخب شاعر جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب، اور ایک ایسی شخصیت دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پروفیسر اقبال عظیم کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ میری مراد جناب الحاج قمر خان رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ضیاء صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے تو وقت گزارا ہے پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ کوئی شاعر جب شعر کہتا ہے جی، وہ اس کی قلبی واردات ہوتی ہے، بالخصوص نعت، حمد یا مناقب کے حوالے سے جو شعراء کرام اپنا کلام پیش کرتے ہیں، جی، ان کی وہ وردی جو ان کی قلبی واردات ہوتی ہے اور جو قلب سے سوچتے ہیں، تو اقبال عظیم صاحب جیسا کہ آپ کو کہ علم ہے کہ ظاہری بصارت سے محروم تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے لکھا وہ یا تو طاری کر کے لکھا، جی، یا فزیکلی دیکھ کے ان چیزوں کو اور جج کر کے پیش کیا، جی، مگر چونکہ اقبال عظیم صاحب ظاہری بصیرت سے محروم تھے، ان کی جو ایک خودداد صلاحیت تھی جس کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، جی، گنبد خضرا کو، حرمین شریفین کو، تو ان کا جو دیکھنے کا انداز تھا وہ غالباً دنیاوی نہیں تھا۔ جی، وہ اپنی بظاہر ایک اس کے دیکھنے میں، اس کے پیچھے اس دنیا میں وہ ظاہری طور پر وہ ایک ایسے منزل پہ چلے جاتے تھے اور ایسے دور میں چلے جاتے تھے، یا وہ ان باطنی آنکھوں سے ان چیزوں کو جو دیکھتے تھے وہ اپنے شعر کے قالب میں ڈھال دیا کرتے تھے، ہر لمحہ حضوری میں رہتے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ان کے جو کہے ہوئے شعر تھے وہ کیونکہ بالکل من کی سچائی کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ آیا کرتے تھے، جی، اور اسی لیے لوگ ان کو اور ان کے کلام کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے منتخب کلام میں پروفیسر اقبال عظیم کیا فرماتے ہیں۔ میں اندھیرے میں ہوں، تنویر کہاں سے لاؤں؟ میں اندھیرے میں ہوں، تنویر کہاں سے لاؤں؟ چشم بیدار کی تقدیر کہاں سے لاؤں؟ خواب میں روضہ اقدس کا نظارہ تو ہوا، خواب میں روضہ اقدس کا نظارہ تو ہوا، لیکن اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں؟ کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے خد و خال حضور؟ کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے خد و حال حضور؟ پیکر نور کی تصویر کہاں سے لاؤں؟ اسوائے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیسے کروں؟ اسوائے پاک محمد کا بیان کیسے کروں؟ روح قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں؟ توڑ لاؤں میں ستارے بھی فلک سے، لیکن لوح محفوظ کی تحریر کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ بحر زخار کو کوزے میں سمیٹوں کیسے؟ اتنا جامع فن تحریر کہاں سے لاؤں؟ میں نہ سعدی ہوں، نہ رومی ہوں، نہ جامی، نہ امیر۔ میں نہ سعدی ہوں، نہ رومی ہوں، نہ جامی، نہ امیر۔ اپنے لہجے میں وہ تاثیر کہاں سے لاؤں؟ اپنے افکار کو پابند سخن کیسے کروں؟ اپنے افکار کو پابند سخن کیسے کروں؟ میں خود قید ہوں
زنجیر کہاں سے لاؤں. واہ اللہ واہ واہ. اپنے افکار کو پابند سخن کیسے کروں, میں خود قید ہوں زنجیر کہاں سے لاؤں. میری ہر نعت میرا خون جگر ہے لیکن, میری ہر نعت میرا خون جگر ہے لیکن, نعت حسان کی توقیر کہاں سے لاؤں. واہ واہ واہ. میری ہر نعت میرا خون جگر ہے لیکن, نعت حسان کی توقیر کہاں سے لاؤں. اور کیا خوبصورت مقطع فرماتے ہیں, نعت میری میرے اشکوں کی زبانی سن لو. واہ. نعت میری میرے اشکوں کی زبانی سن لو, اس سے بہتر لب تقریر کہاں سے لاؤں. نعت میری میرے اشکوں کی زبانی سن لو, اس سے بہتر لب تقریر کہاں سے لاؤں. میں اندھیرے میں ہوں تنویر کہاں سے لاؤں, چشم بیدار کی تقدیر کہاں سے لاؤں. عظیم صاحب کی جو روحانی کیفیات تھی نا, جو بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر, جی, وہ جو اس سے روحانی طور پہ اکتساب کرتے تھے, اور وہ جو اپنے ایک تصور میں چیزوں کو دیکھا کرتے تھے, وہ ظاہر ہے ایک آنکھ والا شاعر تو اس انداز میں دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ پتہ نہیں کس دنیا سے اور کس اینگل سے اس کو دیکھا کرتے تھے. تو یہ ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ اس کو جو چیزیں ان کو محسوس ہوتی تھیں وہ کرتاس کے اتار دیا کرتے تھے, اور اسی لیے وہ لوگوں پہ, کیونکہ وہ ان کی بالکل ایک قلبی اور روحانی کیفیت اس میں شامل ہوا کرتی تھی اس کے اندر, تو وہ لوگوں کی طبیعت پہ زیادہ اثر پذیر ہوتی. بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. آج کا خوبصورت کلام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ہر وقت ملتے رہیں, بر وقت ملتے رہیں. اپنے دوست اپنے فقیر ضیاء کو اجازت دیجیے. بہت جلد حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.